بندر دوسرے جانوروں کی طرح ایک حیوان ہے، مگر بعض مورخین کے مطابق بندروں کی پیدائش عام جانوروں کی طرح نہیں ہوئی، بلکہ وہ ایک تبدیل شدہ مخلوق ہے۔ ان کے مطابق حضرت داؤد کی قوم بنی اسرائیل نے جب اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد کی نافرمانی کی تو بطور سزا اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر اور سور کی شکل میں بنا دیا، اور اس سخت عذاب کا ذکر قرآن پاک کی کئی آیتوں میں بھی ملتا ہے۔ تو کیا اس روئے زمین پر جتنے بھی بندر موجود ہیں، کیا وہ بنی اسرائیل کی نسل سے ہیں جو آج تک اسی عذاب میں مبتلا ہیں؟ اس کی کیا حقیقت ہے اور کیا سچائی ہے، آج کی اسی ویڈیو میں جانیں گے انشاءاللہ۔ قرآن کریم میں بہت سی ایسی قوموں کا تذکرہ ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی باتوں کا انکار کیا تو انہیں اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سلسلے میں ایک مشہور اور عبرتناک واقعہ اصحاب سبت کا ہے۔ یہ واقعہ یہود کی ایک بستی سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ واقعہ حضرت داؤد کے زمانے کا ہے۔ اس زمانے میں حضرت یعقوب کی اولادیں جو بنی اسرائیل کہلاتی تھیں، ان کی آبادی لاکھوں میں تھی، جو ارض فلسطین اور یروشلم میں آباد تھے۔ ان میں سے قبیلہ بنی اسرائیل سے علیحدہ ہو کر ایک دریا کے کنارے ایلا نامی بستی میں آباد ہو گئے۔ ان کی کل تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ تمام لوگ نہایت ہی سرکش اور نافرمان تھے۔ ان کے اکثر کام توریت کے احکام کے خلاف ہونے لگے۔ توریت میں حرام کردہ احکام کو اپنے اوپر حلال کر لیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے منکر ہو گئے۔ یہ لوگ جس دریا کے کنارے آباد تھے، اس میں بہت ہی زیادہ مچھلیاں تھیں، اور بطور غذا ان مچھلیوں کو استعمال کرتے، اور خرید و فروخت میں بھی ان مچھلیوں کو استعمال کرتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک آزمائش میں مبتلا کیا۔ حضرت داؤد کی اس قوم کو حکم خداوندی ہوا کہ وہ ہفتے یعنی سنیچر کے دن مچھلیوں کا استعمال نہ کرے، اور نہ خرید و فروخت کے لیے ان کا استعمال کرے۔ گویا کہ اس دن ان کے لیے مچھلیاں پکڑنا حرام کر دیا گیا۔ البتہ اس دن کے علاوہ دوسرے دنوں میں مچھلیاں پکڑنے اور خرید و فروخت کرنے کی اجازت تھی۔ چنانچہ حضرت داؤد کے کہنے پر اتوار سے جمعہ تک وہ لوگ مچھلیاں پکڑتے، مگر اللہ تعالیٰ کی شان کے ہفتے یعنی سنیچر کے دن مچھلیاں زیادہ ہوتی اور بقیہ دن مچھلیاں کم ہوتی۔ سنیچر کے دن جب حضرت داؤد کی قوم دریا کے پاس آتی تو اتنی زیادہ مچھلیاں دیکھ کر ان کا دل بے ایمان ہو جاتا۔ چنانچہ شیطان نے ان کی اس لالچ کا فائدہ اٹھایا اور اکسانا شروع کیا۔ انہوں نے سوچ لیا کہ سنیچر کے دن وہ جال لگا دیا کریں گے اور اتوار کو مچھلیاں پکڑ لیں گے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے دریا کے اندر جال لگا دیا، اور کچھ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے حوض اپنے گھروں تک بنا لیے اور اس کا راستہ دریا تک بنا دیا، جس راستے سے حوض کے اندر مچھلیاں جمع ہوتی، پھر وہ پکڑتے پکا کر کھا جاتے۔ لیکن اس بستی میں کچھ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی تھے جو کہتے تھے، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلی کو حرام کیا ہے۔ یہ جو تم جال لگاتے ہو اور چھوٹے چھوٹے حوض بناتے ہو، اس میں اگر ہفتے کے دن مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، اس کی نافرمانی نہ کرو۔ یہ سن کر سرکش لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ ہماری مرضی، ہم جو چاہیں گے کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں نے بستی کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی، اور ان سے کہا کہ جو نافرمان ہے وہ اس طرف رہیں، اور جو فرما بردار ہیں وہ اس طرف رہیں، اور بار بار اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب سے ڈراتے اور کہتے، اے لوگو، اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب سے ڈرو۔ قوم لوط اور قوم سمود کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تم بھی نہ کرو، ورنہ تم پر بھی اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب آ جائے گا۔ یہ سن کر وہ تمام لوگ جن کی تعداد 12,000 کے قریب تھی کہنے لگے کہ یہ سب محض کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ گروہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے تھے، اور دوسرے وہ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے جو دیوار کے اس طرف تھے۔ وہ نافرمان پوری رات ہنستے اور مذاق اڑاتے، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے دیوار کے اس طرف اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے۔ چنانچہ اگلے دن جب صبح ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے یہ محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ چنانچہ جیسے ہی دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے، اور بندر کسی حرکت کر رہے تھے۔ ان میں سے جن کے رشتہ دار تھے
انہوں نے ان کے کپڑوں سے پہچانا اور چیخ چیخ کر رونے لگے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن جب بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے، نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، اور اس طرح 3 دن زندہ رہ کر اسی عذاب میں ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہوتا ہے، اور قوموں کی نافرمانی اور سرکشی کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے پوری قوم اس طرح ہلاک ہو جاتی ہے کہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشاں بن جاتے ہیں۔ بہرحال یہ نظریہ کہ موجودہ بندر ان کی اولادیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا، یہ غلط ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی بندر موجود تھے۔ صحیح حدیث کے مطابق یہ قوم جب بندر کی شکل میں تبدیل ہو گئی تو 3 دن زندہ رہ کر رو رو کر ہلاک ہو گئے، لہٰذا ان کی نسل آگے نہیں بڑھی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا تابع دار بنائے اور قلب سلیم، عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔